علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر ہے 15، سبق نمبر 15، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اللہ نے ان کے نور کو لے گیا، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے جس نے استوقدا، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ،
بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لہذا وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے، او یا کصیب زوردار بارش کی ان کی مثال، من السمائی جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی، اضاء لہم وہ چمکتی ہے ان پر، مشو تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں یعنی اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کے تعلق سے مثالیں بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، جب آگ نے اردا گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی کہ جس نے آگ بھڑکائی، آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، واضح ہو گئی، پھر یہ منافقت میں مبتلا ہو گئے تو وہ ایمان کا نور بجھ گیا اور کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بٹکتے رہ گئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اسی طرح تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت، شرف، مقام حاصل ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت اور دیگر فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے یعنی منافق جب مرتا ہے تو جو ظاہری طور پر اسلام لانے کی وجہ سے عزت ملی تھی، منافق کے مرنے پر وہ ساری عزتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں بہت سے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کون سے اندھیرے؟ قبر کے اندھیرے، حشر کے میدان کے اندھیرے اور جہنم کے عذاب کے اندر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ انہیں شک
اور کفر اور نفاق کے، منافقت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور کہ وہ نہیں دیکھتے، راہ خیر کی طرف راہ نہیں پاتے، اور راہ خیر سے جو ہے وہ دور ہٹتے ہیں۔ پھر فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ گنگے اندھے ہونے کا پیارے بھائیوں یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے کوئی ان کی زبان نہیں، زبان موجود ہے اور وہ زبان الفاظ بھی ادا کرتی ہے، ان کی آنکھیں بھی موجود ہیں، ظاہراً آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، تو اسی طرح کان بھی موجود ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں۔ اس سب کے باوجود ان لوگوں نے نہ اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، نہ اپنے کانوں سے فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی اپنی زبان سے فائدہ اٹھایا، جبکہ اللہ نے کان عطا کیے، اللہ نے آنکھیں عطا کی، اللہ نے زبان عطا کی، تو وہ استعمال کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں ان کے کام آئیں، نہ ان کے دل ان کے کام آئے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں حق کو دیکھنے کے لیے، انبیاء آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انبیاء معجزات لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے یہ معجزات ظاہر ہوئے، مثلا چاند 2 ٹکڑے ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ نے آنکھیں دی تھیں تاکہ پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر پیغمبر پر ایمان لایا جائے۔ اللہ نے کان دیے تھے پیغمبر کی زبان سے اللہ کی آیات، اللہ کی وحی کو سن کر اس پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ نے دل عطا کیا تھا کہ معجزات کو اور آیات قرآنیہ کو اور اللہ کی آیات اور وحی کو سن کر دل کے ساتھ اس کو سمجھا جائے اور اس کو قبول کیا جائے، لیکن آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ لوگ اندھے ہوئے، کان رکھنے کے باوجود یہ لوگ بہرے ہوئے، زبان رکھنے کے باوجود یہ لوگ گنگے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اور دراصل اندھا پن کہاں ہوتا ہے؟ اصل اندھا پن وہ دل کا اندھا پن ہے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ دل سے اندھا ہے۔ بظاہراً اس کو سب کچھ نظر آتا ہے مگر دیکھتے ہوئے بھی وہ اندھا ہے، سن رہا ہے سنتے ہوئے بھی وہ بہرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، لہذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے کہ جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے میں بیچ دیا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے میں موجود دل اندھے ہوتے ہیں۔
ابو جہل اینڈ کمپنی موٹی اور بڑی بڑی آنکھیں موجود تھیں، کان موجود تھے، لیکن آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ کیوں؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اصل ہوتا ہے دل کا اندھا، ورنہ کئی ایسے لوگ جو بظاہراً آنکھوں سے اندھے لیکن انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور کئی ابو جہل جیسے آنکھیں موجود ہیں مگر حق کو قبول نہیں کیا۔ تو دل دراصل جب اندھا ہو تو حق کو دیکھنے کے باوجود وہ حق کو اختیار نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے اترنے والی بارش کی مثال دی، اور بارش سے مراد اسلام ہے۔ اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آ جاتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں کہ جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جو منافقوں کو موت نظر آتی ہے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول عہد کے مارکے سے اپنے 300 بندے لے کر پیچھے کو چل پڑا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، یعنی اینڈ پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مگر شروعات میں اول میں کچھ محنت ہے۔ جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے، اور شروع میں کیا ہے؟ بجلی چمکے گی، کڑک ہوگی اور تیز دھار طوفانی بارش ہوگی، ہوائیں چلیں گی، ڈر اور خوف ہوگا، یہ شروع میں ہے، اور اسی بارش سے پھر آبادی ہوتی ہے۔ تو منافق لوگ شروع کی سختیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ شروع کی سختیاں کیا ہیں؟ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہوگی، سردی ہو کہ گرمی ہو، چاہے جون سی بھی صورتحال ہو۔ اسلام نے میدان جہاد میں بھی نماز کو معاف نہیں رکھا، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح شروع کی سختیاں وہ آپ کو ایک سال میں رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ آپ کے پاس اپنی محنت سے کمایا مال ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، آپ ہٹے کٹے صحت مند ہیں، آپ کو بدر و احد و حنین خندق اور خیبر میں جہاد میں اپنی جان دینا ہوگی، بدلے میں بیوی بچے یتیم بیوہ کرانے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شروع کی سختیاں ہیں۔ اول جو ہے وہ اول محنت ہے، اور آخر میں سب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جب شروع کی سختیاں یہ دنیا میں برداشت کر لیں، آخرت میں نعمتیں، کیسی نعمتیں؟ موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں۔ اور منافق ان شروع کی سختیوں سے ڈر جاتے، جیسے جہاد سے پیچھے رہ جانا، نماز سے پیچھے رہ جانا، مال خرچ کرنے سے پیچھے رہ جانا۔ ان شروع کی سختیوں سے منافق ڈر جاتے اور ان کو موت نظر آتی، جیسے بادل ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ اور پھر جب کچھ اجالا ہوتا، یعنی کچھ نعمتیں ملتی، کہ اس سے پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، دنیاوی فائدے۔ منافق یہاں چل پڑتے، ان نعمتوں میں سے اپنے حصے جو ہے وہ طلب کرتے، اور جب دوسرا معاملہ ہوتا تو منافق پیچھے رہ جاتے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر منافقوں کی ایک اور بد خصلت، بری عادت بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی خیر پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. یہی واضح خسارہ ہے، یہی واضح خسارہ ہے. منافقوں کے بھی یہی اعمال تھے. مال غنیمت اور دیگر مالوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے اور جہاد سے پیچھے ہو جاتے اور مختلف طریقوں کے بہانے بناتے. کبھی کہتے ان بیوتنا عورا، ہمارے اپنے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم میدان میں لڑنے کے لیے کیا آئیں گے. کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ تراشتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.